إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے طلباء و طلبات، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الازہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پانڈ سے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکچر نمبر 11 اسلامیات لازمی کلاس 8-9 حصہ موضوعات میں سے حفاظت قرآن ہمارا موضوع ہے، ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے۔ صاحبان محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، لیکن سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح یہ دفعہ واحد ایک بار نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا سورت سورت، آیات آیات، چند آیاتیں نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا حفظ کرتا رہا، دہراتا رہا۔ پانچوں نمازوں میں اس کو تلاوت کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مختلف موقعوں پہ دہرایا گیا، اور اسی طرح اس کا نزول مکمل ہوا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو تدوین قرآن ہے، قرآن کی لکھائی ہے، قرآن کی کتابت ہے۔ یہ 3 ادوار پہ مشتمل ہے، 3 دوروں پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1 کو ہم دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کو زمانہ نزول بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم کا آغاز غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوئے، اور 23 سال میں پورا نازل ہو گیا۔ اسی دوران اور اسی عرصے کو دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ دور رسالت 2 طریقوں پہ مشتمل تھی۔ نمبر 1 کو ہم کہتے ہیں صدری حفاظت، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کتابی حفاظت۔ صدر چونکہ سینے کو کہا جاتا ہے، تو صدری حفاظت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا، تو اس کے سینے میں اس کی حفاظت کی گئی، یعنی یاد اور حفظ کرتا رہا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود نمازوں میں اور موقع بہ موقع اس کو یاد کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
بمع صحابیات رضی اللہ عنہن کو یہ قرآن تمام کے تمام یاد ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دہراتے تھے، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل علیہ السلام آ کر دہراتے تھے۔ تو یہ ہے صدری حفاظت، اور یہ صدری حفاظت اس لیے اہم ہے کہ عرب کے لوگ خاص طور پہ لکھنے پڑھنے سے زیادہ ناآشنا تھے، عاری تھے، تو اور لوگوں کی جو اذہان تھے وہ انتہائی قوی اور مضبوط تھے۔ پرانے زمانے کے واقعات ان کے ذہن میں تھے، یاد کر لیتے، کوئی غلطی نہ ہو جاتی تھی ان سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا ابتدا میں تو لوگ ان کو یاد کرتے رہے، حالانکہ ترتیب کے ساتھ یہ نازل نہیں کیا گیا قرآن مجید، ایک ایک آیات، دو دو آیات بلا ترتیب نازل کی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پلا صورت کا حصہ ہے، یہ پہلے رکھا جائے، یہ پلا صورت کا حصہ ہے، یہ بعد میں رکھا جائے، پلا آیاتوں کو پلا آیاتوں سے مربوط کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہدایات بھی کر دیتے، اور صحابہ کرام ترتیب کے ساتھ پھر یاد کرتے۔ اور جب پورا نازل ہوتا گیا 23 سال کے عرصے میں تو ترتیب تمام لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھی، کوئی دشواری نہیں تھی کسی قسم کے، الفاظ کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع بہ موقع پوچھتے تھے۔ یہ صدری حفاظت کا حال تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ طریقے پہ کتابت بھی ہوتی رہی زمانے رسالت کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے، تقریباً 40 تک روایات میں ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو جو بھی آیات نازل ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے جو کہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں، ان میں سے جو بھی موقع پہ موجود ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلوا لیتے اور ان سے لکھوانے کے لیے کہتے۔ تو بعض لوگ اپنے ساتھ اپنی مرضی پہ اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ یہ لکھائی بھی کیا کرتے۔ خصوصاً ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین کی گئی جہاں پہ وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی جو لوگوں نے لکھی تھی۔ تقریباً ان لوگوں کی تعداد 17 تک جا پہنچتی ہے، لکھنے والے کے، کاتبین وحی والے، وہاں پہ رکھ دی جاتی تھی، اور جس کو کوئی مشکل پیش آتا وہ ان کو لیتے اور اس کے تلاوت کیا کرتے، دیکھتے، معلومات حاصل کرتے تھے۔ لیکن یہ چیزیں جس پہ وہ لکھی جاتی تھی دور رسالت میں وہ مختلف تھی، کیونکہ عرب لوگ زیادہ تر امی یعنی ان پڑھ تھے، لکھنے پڑھنے کے قابل اور عادی نہیں تھے، تو کاغذ کا رواج بھی بہت کم ہوتا تھا۔ اس لیے یہ قرآن مجید جو دور رسالت میں مختلف چیزوں پہ لکھی گئی، ان میں سے ایک چمڑے کے کال ہے مختلف،
جانوروں کے جو سکی ہوئی خشک کھالیں ہوتی تھی ان پہ مختلف انداز میں لکھی جاتی تھی۔ اونٹ کی شانی کی بڑی ہڈی جو بالکل سفید ہوتا تھا تختی کی طرح، تو اس پہ بھی لکھائی ہوتی رہی۔ سفید پتھروں کے جو سلیٹ جو مہیا ہو سکتے تھے کبھی کبھار ان پہ بھی لکھی جاتی تھی۔ کھجور کی جو بڑی چھالیں ہوتی تھی تو ان پہ بھی لکھی جاتی تھی۔ قرطاس جو کاغذ نما کپڑا ہے جو کسی آٹے وغیرہ کا بت اس کو دیا ہوا ہوتا ہے، جس طرح ہم آج کل اس کو کاٹنی کپڑا کہتے ہیں، تو اسی طرح کے قرطاس پہ بھی لکھی گئی ہے۔ جو بڑے بڑے درخت تھے اور ان کی چھالیں جو ہوتی تھی ان کی چھالوں پر بھی یہ لکھائی ہوتی رہی، اور یہ جو جگہ متعین تھی مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ رکھ دی جاتی تھی۔ یہ پہلا دور تھا دور رسالت، تدوین قرآن کے حوالے سے یا حفاظت قرآن کے حوالے سے۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، دار پانی سے دار بقا کی طرف گئے، اور دور اول خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا، تو بھی لوگوں کو کچھ مشکلات نہیں تھے، کیونکہ تمام صحابہ کرام تقریباً کو یہ یاد ہو چکا تھا، صحابیات کو بھی رضی اللہ عنہم وعنہن، اکابرین صحابہ بھی موجود تھے، تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ اسی اثنا میں 12 ہجری کے قریب جنگ یمامہ ہوئی، تو جنگ یمامہ میں تقریباً 70 کے قریب حفاظ کرام، حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو لوگوں کی دلوں میں ایک خوف کی فضا قائم ہوئی کہ اگر اسی طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم سے چلے جاتے ہیں تو پھر اگلی نسلوں کے لیے، چونکہ یہ قرآن تو قیامت کے لیے تک ہے، تو ان کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور مشورہ دیا خلیفہ کو کہ آپ قرآن مجید کو محفوظ ایک کتاب کی شکل دے دے۔ ابتدا میں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک مشکل کام تھا کہ ایک کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کل عام، اور میں کروں تو کیا بنے گا۔ لیکن عمر فاروق موقع بموقع رضی اللہ عنہ آ کے ان کی توجہ اس طرف مبذول کیا کرتے تھے، تو بعد میں ان کی ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ڈالا کہ یہ کام تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہی ہے اور کرنا چاہیے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری حکم پہ ایک کمیٹی تشکیل دی صحابہ کرام کی، جن کو قرآن یاد بھی تھا اور کسی نہ کسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نوشتہ اور لکھائی بھی موجود تھی۔
یہ کمیٹی 75 افراد پہ مشتمل تھی، جن میں 25 مہاجرین تھی اور 50 انصار صحابہ موجود تھے۔ یہ کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہ ان صحابہ میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر و بیش قرآن کی لکھائی یہ کیا کرتے تھے، کاتب وحی قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ کمیٹی کا سربراہ بنایا اور اس کے ساتھ املا کے لیے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا کہ آپ املا پڑھیں گے۔ یہ بہت فصیح اللسان، سلیس زبان کا بولنے والا تھا اور ان کا لہجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہی تھا۔ یہ کمیٹی بنائی اور اعلان کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نوشتے گھر میں موجود ہے، صحیفے موجود ہے، یا جو مسجد نبوی میں جو مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تحریریں موجود تھی، وہ تمام کو سامنے لا کر، اور جن کو قرآن یاد ہے وہ آ کر دو گواہوں کے سامنے اپنے ساتھ دو گواہ بھی لا کے کہ میں نے یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور یہ دو افراد پہ گواہ ہے۔ یہ وہی ابتدا ہے کتاب قرآن کی لکھائی کا کہ دنیا میں کسی کتاب کی لکھائی اور انتظام نہیں اور اہتمام نہیں کیا گیا ہے سوائے قرآن کے۔ تو یہ لوگ آ کے مسجد نبوی میں وہ قرآن سناتے تھے اور یہ کمیٹی والی بغور اس کا مشاہدہ کر کے سن کے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذریعے لکھائی مکمل کی۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ اس پہ لگا اور قرآن کی لکھائی مکمل ہو گئی۔ ابھی یہ 2 جلدوں میں مکمل کی گئی جو کہ الگ الگ تھے اور کسی کتابی ڈورے کی شکل میں نہیں تھے، لیکن علیحدہ علیحدہ 2 شکلوں میں موجود تھے۔ یہ زمانہ تھا عہد صدیقی میں اور کسی کو کوئی دشواری تھی بھی نہیں، تمام اکثر صحابہ کرام کبار بھی موجود ہے، کوئی مشکل پیش آتا تو لوگ ان کے سامنے حاضر ہو جاتے، ٹھیک کیا کرتے تھے۔ یہ دور اول کہلاتا ہے یا تدوین دور اول کہلاتا ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا کتابی حفاظت اس کے ساتھ ملایا جائے تو ہم اس کو دور ثانی بھی کہا کر سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ملا کے، لیکن یہ پہلا والا جو دور ہے یہ زیادہ تر حفاظت تو صدری پہ مشتمل ہے، اس لیے تدوین اول کا زمانہ عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ کام مکمل ہو گیا۔ یہ کتاب جو 2 الگ جلدوں میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پہلے تو یہ کتاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، پھر ان کے بعد خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے تو بعد میں یہ کتاب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امہات المؤمنین میں سے ہے، مومنوں کی ماں ہے، یہ ان کے ساتھ بطور حفاظت رکھی گئی تھی اور لوگوں کو کچھ مشکلات کا سامنا نہ تھا۔ جب
اسلام زیادہ پھیلا دنیا میں مختلف ممالک کوپا، بصرہ، شام تک، کیونکہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا۔ تو تیسری خلیفہ یعنی عہد عثمانی میں یہ مشکلات دنیا میں پیدا ہوئے کہ بعض علاقوں میں لوگوں کے لہجے مختلف تھے، مختلف لوگ اسلام لائے، تو بعض الفاظ کو وہ اپنے لہجوں میں بولنے لگے۔ کوبا اور اسی طرح بعض علاقوں میں آپس میں جھگڑے اور نزاع بھی پیدا ہوئے۔ قرآن تو 7 احرف میں نازل کیا گیا تھا، اور جو لہجہ جن لوگوں کو آسان ہوتا تھا پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن جب نزاع پیدا ہوا بولنے کی الفاظ میں، یہ کوئی ایسی اختلافات نہیں تھی کہ فرق تھی، لیکن بعض لکھنے اور بعض پڑھنے کی صرف اختلاف تھی۔ مثلا جو لفظ آیا ہے، ایک مثال کے طور پہ تابوت ایک لفظ ہے، تو یہ اسی طرح بھی لکھی جاتی تھی اور اسی طرح بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یہ تا بغیر ہا کے بھی اور تا ہا والی بھی، اور پڑھنے میں بھی اسی طرح ہوتی تھی کہ بعض لوگ یہ تا نہیں بولتی تھی، تابو پڑھتے تھے، اور بعض تابوت پڑھتے تھے، تو اسی طرح اختلاف رونما ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اختلافات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیے، اپنے علاقے کے جو گورنر کے حیثیت پہ وہاں جو وہ ہوتے، اور اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو ایک ہی لہجے میں، خصوصاً وہ لہجہ جو قریشی لہجہ ہے عربی کا، جس میں اکثر قرآن نازل بھی کیا گیا تھا، کہ اس لہجے اور اس تلفظ کے ساتھ آپ لکھیں، تاکہ آئندہ زمانے میں کسی کو نہ لہجے میں اور نہ حروف کے لکھنے میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کو دور تدوین ثانی کا دور کہا جاتا ہے، یا تدوین کا سرکاری طور پہ جو آج تک قرآن جو موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، یہ دور ہے، یہ تقریباً 24 ہجری کی اواخر ہے یا 25 ہجری کی اوائل ہے، ابتدائی زمانہ ہے۔ دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کمیٹی فعال بنا دی جو پہلے سے موجود تھا، وہ کمیٹی اکثر صحابہ ان میں سے موجود تھے، ان کو دوبارہ فعال کر کے دوبارہ بلایا گیا، اور اس میں ایک خاص کمیٹی پھر تشکیل کی جو 4 افراد پہ مشتمل ہے۔ اس کو مجلس نظما کہتے ہیں، منتظمین، جو 4 افراد پہ مشتمل ہے۔ اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو پہلے سے کاتب وحی بھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتاب بھی لکھ دی ہے۔ دوسرا یہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ مہاجرین میں سے ہے، اور جو بقایا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ، اور سعید بن العاص جو کہ املا کا کام جو پہلے سے کیا کرتا تھا، یہ خاص کمیٹی کے افراد بنائے گئے۔ اور دوبارہ جو فعال کی گئی کمیٹی ہے، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا سربراہ اور چیئرمین بنایا کہ آپ دوبارہ اس کتاب کا تمام مشاہدہ کر کے دیکھ کے ایک کتاب کی شکل میں، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی تلفظ میں یہ کام کرے۔ تو کمیٹی جب فعال ہو گئی تو دوبارہ لوگوں میں اعلان کرایا گیا کہ جن لوگوں کو قرآن یاد ہے، جن کے ساتھ کوئی نوشتے ہے، خصوصاً وہ نوشتے جو
پہلے سے موجود تھے وہ بھی سامنے رکھ کر مشاہدہ کیا گیا اور دوبارہ قرآن لکھنا شروع ہو گیا۔ املا اس میں سعید بن العاص کیا کرتے تھے کہ وہ قریشی لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ مانے جاتے تھے، اور لکھائی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، لکھائی کا کام شروع ہو گیا۔ قرآن مجید ایک ہی کتاب کی شکل میں لکھی گئی۔ جب مکمل ہوئی لکھائی تو بعد میں یہ فقرہ اس پہ اوپر سے لگایا گیا، لکھا گیا ھذا ما جمع من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی نسخہ ہے جس پہ تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قرآن مجید ہی ہے، اور اس کا نام رکھا گیا مصحف امام۔ اس کتاب کا نام رکھا گیا سرکاری سطح پہ مصحف امام۔ پھر اس کتاب کی جو ایک لکھا گیا اور دوسرا جو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو کتاب تھی پہلے سے موجود 2 جلدوں میں، تو ان کے ساتھ تھی۔ خلیفہ مروان کے زمانے میں انہوں نے بہت سی کوششیں کی کہ یہ ان سے حاصل کی جائے، لیکن انہوں نے پھر ایسا کیا کہ غسل کیا اور اس کتاب کو پھر بحفاظت طور پہ جلا کے، تاکہ آئندہ کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو، تو غسل کے بعد اس کو جلا کے اس کے جو راکھ ہے وہ ایک محفوظ جگہ میں، نامعلوم جگہ میں دفنا دیا گیا۔ اور جو بقایا نوشتے تھے کہ کس کے پاس، یا وہ نوشتے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے ہوئے تھے، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کر کے ان تمام کو ایک خفیہ مقام پہ غسل کرنے کے بعد جلا کے میں دفنا دیے نامعلوم جگہ پہ، اور ایک کتاب تمام مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا، قرآن، جو مصحف امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے 7 نقول، 7 کاپیاں نقل کی گئے، بنائے گئے، اور اس وقت جو دور عثمانی میں جو مختلف علاقے تھے ان میں یہ تقسیم کی گئی۔ ایک تو خود ان کے ساتھ مدینہ میں، اور بقایا جو ہے اس کو بصرہ، کوپا اور مکہ، اور اسی طرح ایک قاری بھی ان کے ساتھ روانہ کیا گیا، اور ایک ہی لہجے میں تھا، اور تمام لوگ ان کے سامنے موجود ہیں۔ اور ایک زبر زیر کا غلطی ابھی تک اس میں نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہی ہے۔ تو اسی طرح صدری حفاظت، کتابی حفاظت، یہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔